بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام اور آپ تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے خطبے کے بعد ایک آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ اور اس میں کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے آقا حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ تمام لوگ بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سن رہے ہیں، اور بس میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں، انشاءاللہ تعالی پھر سلام دعا ہوگی، تب تک آپ تھوڑا خاموشی سے بیٹھیں۔ میں جس آیت پاک کی تلاوت کی اس کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اللہ کو اگر محبوب رکھنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے دوست اللہ کو رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اللہ تم کو اپنا محبوب رکھے گا، اپنا دوست رکھے گا۔ محترم حضرات، یہ دنیا کا نظام جو چل رہا ہے نا، یہ محبت بھی ہے۔ آپ ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں محبت میں، اس کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یہ علماء کرام کی محبت میں نہیں، میری محبت میں نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ محبت ہے تو سب کچھ، محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ ایک انسان ایک جگہ سے ایک جگہ جاتا ہے محبت کی خاطر، آپ بولیں گے کس کے؟ اپنے پریوار، اپنی فیملی کی محبت کے لیے، اپنے ماں باپ کی محبت میں، اپنی اولاد کی محبت میں، اپنے بھائی بہن کی محبت میں۔ ایک جگہ سے ایک جگہ جاتا ہے، دیس سے پردیس ہوتا ہے کمانے کے لیے، روزگار کمانے کے لیے۔ ایک انسان گھر بناتا ہے، گاڑیاں خریدتا ہے، سب محبت ہی میں، اور فیکٹری بناتا ہے محبت ہی میں، اولاد کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں، بیوی کی محبت میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو بنایا وہ بھی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ اپنے حبیب کی محبت میں۔ ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجا اپنے حبیب کی محبت میں۔ اس کائنات کو بنایا اللہ نے اپنے رسول کے لیے، آسمان کو بنایا رسول کے لیے، زمین کو بنایا رسول کے لیے، چاند و تارے کو بنایا رسول کے لیے، سورج کو بنایا رسول کے لیے، سورج میں روشنی ڈالا رسول کے لیے، چاندنی بنایا اللہ نے رسول کے لیے، ستاروں کو بنایا اللہ نے رسول کے لیے۔ ہم انسانوں کو دنیا میں بھیجا رسول کے لیے، جنات کو بھی بنایا رسول کے لیے۔ تمام انبیاء کرام 1,24,000 1,25,000 یعنی جتنے بھی انبیاء کرام کو اللہ نے بنایا وہ رسول کے لیے۔ اللہ حضرت آدم سے کہتا ہے لولا محمد ما خلقتک، اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھ کو بھی نہ پیدا کرتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
मिलादुन्नबी जिंदाबाद। हजूर पीरे तरीकत सैयद सैफुल हुसैन साहब किबला जिंदाबाद। कि तमाम के तमाम तो दुनिया बनी रसूल के सदक़े में। अगर रसूल ना होते तो कुछ ना होता। मोहतरम हजरात, आप आपको बता दूं, रिश्तेदारों से मोहब्बत, अपने भाई से मोहब्बत, अपनी बहन से मोहब्बत, अपनी बीवी से मोहब्बत, अपनी औलाद से मोहब्बत करने को इस्लाम का हुक्म किया है। इस्लाम यही हुक्म देता है ना कि अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत रखो, रिश्तेदारों से मोहब्बत रखो, अपने बाप से मोहब्बत रखो, माँ से मोहब्बत रखो, भाई से मोहब्बत रखो, बहन से मोहब्बत रखो। इस्लाम का हुक्म यही है। लेकिन जब बाप की मोहब्बत, भाई की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत, बहन की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ टकराव हो जाए, तब इस्लाम का हुक्म क्या होगा? तो इस्लाम क्या हुक्म देता है? जब बाप की मोहब्बत आ जाए रसूल की मोहब्बत के सामने, बेटे की मोहब्बत आ जाए रसूल की मोहब्बत के सामने, बहन की मोहब्बत आ जाए रसूल की मोहब्बत के सामने, रिश्तेदारों की मोहब्बत जब आ जाए रसूल की मोहब्बत के सामने, तो अल्लाह इस्लाम का हुक्म नहीं है तमाम के तमाम मोहब्बत को रसूल की मोहब्बत में कुर्बान कर दो और रसूल की मोहब्बत को सबसे आगे रखो। या रसूल अल्लाह, बोलो नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, बोलो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, हज़रत जिंदाबाद। साहब किबला जिंदाबाद। नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, उलमाए किराम जिंदाबाद। शोराए इस्लाम जिंदाबाद। शेख सदर साहब किबला जिंदाबाद। रमजानुल हुदा साहब जिंदाबाद। माशाअल्लाह। चलिए, अल्लाह आपके जज्बात को बुलंद रखे। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है आप लोगों का। ये मोहल्ले में सब पहली बार जलसा हो रहा है। यहाँ के उलमाए किराम आपके साथ इंशाअल्लाह उलमाए किराम आपके बहुत साथ दिए हैं, आप भी उनके साथ देते हैं। बोल किस तरह प्रोग्राम सजाया गया, देखिए इनकी मोहब्बत, देखें इनकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत जमा हुई तब नहीं प्रोग्राम हुआ। एक जगह जब मोहब्बत जमा होती है तो इस तरह महफिल सजते हैं, तो बहुत उम्दा महफिल है और आप अच्छे लोग हैं जो अच्छे से सुन रहे हैं अभी तक। आज थोड़ा सा आवाज़ मेरी फंसी हुई है, इसलिए कि उस दिन से लेकर आज तक कोई प्रोग्राम ही चल रहा है, तो दुआ करें, अरबी प्रोग्राम बीच में है अभी कि आवाज़ खुल जाए। मोहतरम हजरात, तो मोहब्बत की बात हो रही है, तो इस्लाम का हुक्म यही है कि सबकी मोहब्बत एक तरफ, रसूल के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को एक तरफ, सबकी मोहब्बत को कुर्बान कर दीजिए। आपको बता दूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए किराम का मजमा था और सहाबाए किराम में से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो तशरीफ़ फरमा थे। वो फरमाते कि एक शख्स आया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? क़यामत के बारे में सवाल करना ये बहुत बड़ी बात होती है। उलमा किराम से पूछेंगे उस दिन का मामला क्या होगा, बहुत भयानक दिन है वो, सबके लिए, सबकी बस की बात नहीं है। तो मेरे आका मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, सवाल करते हैं कि फला इब्ने फला, तूने क़यामत के लिए सवाल किया, क्या तू क़यामत के लिए तैयार है? तूने क़यामत की तैयारी कर ली है? वो शख्स, वो इंसान, वो अरबी जवाब देता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास नमाजें नहीं, मेरे पास रोज़े नहीं, मेरे पास हज नहीं, मेरे पास नेकियां नहीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मेरे दिल में आपकी यानी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर ऐसा है तो कल क़यामत के दिन मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। बात पर गौर कीजिए, ये शख्स कहता है हमारे पास आमाल नहीं, हमारे पास रोजे नहीं, हमारे पास नमाज नहीं। बेशक ये आपको करना होगा, लेकिन इस पर भरोसा ना करें। दिल में अगर मोहब्बत रसूल होगी तो आप जन्नती होंगे। अगर आपके
محبت رسول ہی ایمان ہے. جس کے دل میں محبت رسول نہیں وہ ہرگز مومن ہو نہیں سکتا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہرگز وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں سب سے زیادہ اپنے ماں سے زیادہ, اپنے باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ مجھ سے محبت نہ کر لے, وہ مجھ سے محبت نہ کر لے. تو محبت رسول آپ کے لیے آپ کا ایمان ہے. جس کے دل میں محبت رسول نہیں اس کے ایمان نہیں. محترم حضرات, آپ کو ایک بات بتاؤں, علماء کرام باقی جانتے ہیں قرآن میں منافق کا لفظ آیا نا. منافق کسے کہتے ہیں؟ اس دور میں ایسے کچھ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے, نماز بھی پڑھتے. اچھا آج ایک بات بتائیے, آج کوئی شخص کسی پیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لے تو کیا کہے گا؟ دل خوش ہو جاتا ہے. یہ فلاں پیر کے پیچھے نماز پڑھ لیا, کسی بڑے عالم کے پیچھے نماز پڑھ لیا, کسی مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لیا, کسی حافظ و قاری کے پیچھے نماز پڑھ لیا. اگر اس دور میں کوئی نمازی ہو ایسا, لیکن اس دور کی بات کر رہے ہیں. اس دور میں نماز پڑھتے تو کسی امام الانبیاء کے پیچھے, اس دور میں نماز پڑھتے مسجد نبوی میں, پھر بھی اللہ کا فرمان یہ لوگ مومن نہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہی ہے, وہ لوگ نماز تو پڑھتے نبی کے پیچھے, ساتھ تو رہتے نبی کے ساتھ, اور جہاد بھی کرتے, روزے بھی رکھتے, حج بھی کرتے, پھر بھی مومن نہیں. وجہ یہی ہے کہ جب وہ لوگ ساتھ رہ کر نبی کے خلاف باتیں کرتے, نبی کے بارے میں وہ الٹ پلٹ بولتے, سب کچھ وہی کرتے جو منافق, اسی کے لیے منافق کہا جاتا ہے. محبت کا دکھاوا کرتے, دل میں محبت نہیں تھی. قرآن کا حکم ہوتا ہے کہ ہر کسی لوگ مومن نہیں ہو سکتے, یہ مومن نہیں ہے. محترم حضرات, تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں. زندگی بھر نماز پڑھتے گئے لیکن عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی. شرط یہ کہ دل میں محبت رسول نہیں, دل میں محبت رسول نہیں تھی. محترم حضرات, محبت رسول سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے. محبت رسول کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیجئے, تب جا کے سچی محبت ہوگی. صحابہ کرام کی کچھ مثال آپ کو بتا دو بس. صحابہ کرام کے اس زمانے میں اس طرح محبت ہم آپ تو کر نہیں سکتے, لیکن اس طرح محبت نہیں کر سکتے, لیکن ایسی محبت کرے جو دکھاوا نہ ہو. آج کے دور میں دکھاوا اسی کو کہتے ہیں جو محبت رسول دل میں دعویٰ رکھتے ہیں, نماز کو چھوڑتے ہیں. دل میں محبت رسول دعویٰ کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, تو یہ دکھاوا ہو جاتا ہے. آپ کو بتا دوں صحابہ کرام کی بات, جنگ کے موقع پر حضرت تمام صحابہ کرام جب جیت حاصل ہوئی, اس جنگ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت جو ملی تھی, جو دولت ملی تھی, وہ تمام جو مجاہدین تھے مکہ سے آئے تھے, کوئی اور ملک سے آئے تھے, سب کے سب اس دولت کو ان میں بانٹ دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ شریف کے مجاہدین تھے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے مدینہ شریف سے, ان کو کچھ نہیں ملا. کچھ لوگ باتیں کرنے لگے, وہ بھی کچھ نوجوان لوگ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچتی ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, باتیں کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ کیا, یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سب کو تو سب کچھ مل گیا, ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا. جب میرے آقا کے بارگاہ میں بات پہنچتی ہے تو اس وقت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو بلاتے ہیں, مدینہ شریف کے بزرگ لوگوں کو, اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں میں ایسی باتیں ہو رہی ہے کہ سب کو مال و دولت مل گئی, تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملا, معاملہ کیا ہے؟ وہ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ باتیں کچھ نوجوان لوگ کہہ رہے ہیں, ہم میں سے یہ باتیں ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو اکٹھا بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو, تمام مجاہدین جو آئے تھے سب اپنے اپنے مال اور دولت لے کر گئے, لیکن تم لوگوں کو کچھ نہیں ملا. تمہیں اس بات کی خوشی نہیں کہ ان کے ساتھ میں نہیں جا رہا ہوں, مدینہ شریف میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں. جب یہ بات صحابہ کرام کے درمیان رکھتے ہیں, میرے آقا تمام کے تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے
آنسو بہنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مال تو کیا، یہ دولت تو کی، یہ جان آپ کے لیے حاضر ہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی محبت ہم کو چاہیے، آپ کے ساتھ ہم کو چاہیے۔ محترم یہ ہے وہ صحابہ کرام کی محبت، مال و دولت کو بھی رسول کی محبت میں قربان کر دیتے ہیں۔ ہمارے آپ کی کیا ہم محبت دکھاتے ہیں؟ منافق کی بات ہو رہی تھی، اس بات کو وہاں بولنے ہم بھول گئے۔ وہ دور ہوتا ہے جو آج کے دور میں کچھ لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، لیکن ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے عیب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ دور ہوتا حضرت عمر فاروق کا دور، تو گردن سر دھڑ سے الگ ہو جاتا، گردن کو الگ کر دیا جاتا۔ محترم حضرات، بخوبی آپ لوگ پڑھے ہوں گے یا جانتے ہیں، علماء کرام تو بخوبی جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق کے منافق کی بات میں کر رہا تھا نا، حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور ایک مسلمان اور ایک یہودی میں کسی زمین کو لے کر بحث ہوتی ہے۔ زمین یہودی کی تھی، نام کے مسلمان تھا، وہ قبضہ کیا ہوا تھا، بحث ہوتی ہے۔ وہ یہودی کہتا کہ چلو یہ فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر لیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ اگر کر دے کہ تم مانو گے؟ وہ نام کا مسلمان کہتا ہے کہ ہاں میں ضرور مانوں گا۔ دونوں پہنچتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جا کر باتوں کو رکھتے ہیں۔ جب میرے آقا دونوں کی باتوں کو سنتے ہیں تو حق زمین کے معاملے میں، یہودی کا حق میں تھا زمین کے معاملے میں، تو اس کا فیصلہ اس کے حق میں سناتے ہیں۔ اس انسان کا منہ بن جاتا ہے اور وہاں سے وہ آہستہ آہستہ آ جاتا، منہ سے کچھ بولتا نہیں ہے لیکن وہاں سے آ جاتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا، باہر آ کے کہتا ہے کہ یہ فیصلہ ہم کو منظور نہیں ہے۔ یہودی کہتا کیسے مسلمان ہو جب اپنے نبی کا فیصلہ نہیں مان رہے ہو؟ نہیں، یہ فیصلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو کیا کرنا ہے؟ چلو عمر فاروق کے پاس، ان سے فیصلہ کراتے ہیں۔ جب یہ دونوں حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچتے ہیں اور جب اپنی اپنی باتوں کو رکھتے ہیں، یہودی صرف ایک بات کہتا ہے، اے عمر تم سن لو ایک بات، اس سے پہلے نبی تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ ہمارے حق میں فیصلہ کیے ہیں۔ حضرت عمر فاروق، ان کا چہرہ تب غصے سے لال ہو جاتا ہے، اس نام کے مسلمان سے کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیے ہیں تو میرے ساتھ میرے پاس تم کس لیے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ آپ سے فیصلہ کر لینا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ذرا رک جاؤ، ابھی فیصلہ کیے دیتے ہیں۔ اپنے حجرہ شریف میں حضرت عمر جاتے ہیں، تلوار کو لے آتے ہیں، میدان سے تلوار نکالتے ہیں اور اس نام کے مسلمان کو وہی اس کو قتل کر دیتے ہیں، گردن کو الگ کر دیتے ہیں۔ چاروں طرف خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچتی ہے حضرت عمر فاروق نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کبھی مسلمان کو قتل کر نہیں سکتا۔ ضرور اس میں کوئی بات ہے، بات یہی ہے وہ نام کے مسلمان تھا، دل میں تو دعویٰ کرتا تھا محبت رسول کا، لیکن وہ ہرگز وہ مسلمان نہیں تھا، تو حضرت عمر فاروق سے اسی وقت اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ محترم حضرات، محترم حضرات، تو اسی منافق کا لفظ قرآن میں آیا ہے، اور یہ منافق اسی کو کہتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے لیے محبت، رسول کی محبت تو میرے دل میں ہے، لیکن ہرگز اس کے دل میں محبت رسول نہیں۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے کچھ لوگوں کو رسول کے لیے اگر محبت ہوتی تو ان کا عیب نکالنے کی کوشش نہ کرتے۔ میرے آقا کے بال برابر اگر کوئی توہین کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ محترم حضرات، محبت ہی بڑی بات ہے۔ اور ایک بات بتا کے انشاءاللہ ختم کر دیتا ہوں، اسی لیے کہ آواز صاف نہیں رہی، تھک جا رہے ہیں۔ محترم حضرات، محبت رسول کی بات ہے، میں نے کیا کہا کہ اپنے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ
اگر کوئی محبت کرے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ تو وہی مومن ہے۔ یہ آپ کو بتا دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور واقعہ آپ کو بتا دوں کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے وقت، اس وقت وہ مومن نہیں، ایمان نہیں لائے تھے، ہے نا؟ اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ابو بکر صدیق تو ایمان پہلے سے لائے ہوئے تھے۔ جنگ بدر میں جنگ ہوتی ہے، آپ نے سنا ہے؟ تو اس جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ مومن کی طرف سے کون آتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور کافروں کی طرف سے عبد الرحمن، یعنی ان کے بیٹے، باپ اور بیٹے کے درمیان جنگ، مومن اور کافروں کے درمیان جنگ، باپ ایک طرف، بیٹا ایک طرف، باپ مومنوں کی طرف، بیٹا کافروں کی طرف۔ جنگ بدر جنگ ہوتی ہے، جنگ میں مسلمان جیت جاتے ہیں، ان کو کامیابی ملتی ہے۔ جنگ کے بعد حضرت عبد الرحمن، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، وہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد باپ اور بیٹے میں بات ہوتی ہے، ایسے بیٹھ کر باتیں ہوتی ہے۔ بات کس بات کیا لے کے چرچا ہوتا ہے؟ جنگ بدر کا چرچا ہوتا ہے۔ وہ بات کیا؟ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ابو جان آپ کو معلوم ہے جنگ بدر کی بات میں کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ہاں ہم آپ کو معلوم ہے۔ معلوم ہے کیا؟ جو آپ مسلمان کی طرف سے تھے اور میں کافروں کی طرف سے تھا۔ ہاں معلوم ہے تم کافروں کی طرف سے آئے تھے، میں مسلمانوں کی طرف سے تھا، تو کیا خاص بات ہے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ جانتے ہیں اس جنگ کے درمیان کئی بار آپ میرے تلوار کے آگے آ چکے تھے، آپ میرے تلوار کے آگے آ چکے تھے، میں اگر چاہتا تو آپ کو قتل کر دیتا۔ میں آپ کو اپنے ابو جان سمجھ کر، اپنے بابا سمجھ کر، اپنے والد سمجھ کر میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جواب دیکھیے، یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائے ان کی محبت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر۔ وہ کہتے ہیں سنو سنو سنو، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اس جنگ کے درمیان بھلے ہی تم اب مجھے اپنے باپ سمجھ کر، مجھے اپنے والد سمجھ کر، اپنے ابو جان سمجھ کر مجھے چھوڑ دیے تھے، لیکن سن لو اگر اس جنگ کے درمیان ایک بار بھی تم میرے تلوار کے آگے آتا تو میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا، میں تجھے اپنا بیٹا نہ سمجھتا، بلکہ دشمن رسول سمجھ کر تیری گردن کو دھڑ سے الگ کر دیتا۔ اللہ اکبر، محترم حضرات، کہتے تیرے گردن کو دھڑ سے الگ کر دیتا، اسی کو کہتے ہیں محبت رسول۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے بیٹی کی محبت کو نہیں دیکھے، بولتے ہیں کہ اگر رسول کی محبت میں اگر بیٹوں کو قربان بھی کر دیا جائے تو میں قربان بھی کر دیتا۔ اسے کہ کہتے ہیں محبت رسول۔ دل میں جس کے اس طرح محبت ہوگی وہی سچے مسلمان کہلائیں گے۔ اور آپ جان لیجئے بیٹے کی محبت بہت پیاری محبت ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیں کسی کوئی اپنے بیٹے کو اگر کوئی مار دے تھپڑ تو آپ کہیں گے کہ اب اس کو کیوں مارا؟ اگر کچھ کیا بھی تھا تو مجھے کہتے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی محبت پہ دل کو قربان، جان قربان، سب کچھ قربان کر دیجئے کہ جو رسول کی محبت میں کہتے ہیں کہ تجھ کو بھی میں اپنے رسول کی محبت میں تجھے بھی قربان کر دیتا۔ اے مسلمانوں، سچی محبت رسول پاک سے کرے، دنیا کی محبت دور رکھے، اور سچی محبت اگر ہوگی تب آپ سچے مومن کہلائیں گے۔ اور جب مومن آپ کہلائیں گے آپ کی عبادت قبول ہوگی، آپ کی نماز قبول ہوگی، آپ کی زکوٰۃ قبول ہوگی، آپ کا حج قبول ہوگا، سب کچھ عبادت آپ کی قبول ہوگی۔ ورنہ دل میں اگر محبت رسول نہیں، کوئی عبادت اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں۔ نماز پہ نماز پڑھتے جائیے، روزے پہ روزے رکھتے جائیے، حج پہ حج کرتے جائیے، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ کرتے دیتے جائیے، لیکن وہ عبادت آپ کی منہ پہ مار دی جائے گی۔ بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جب اٹھیں گے، سادہ آئے تھے سادہ اٹھیں گے، آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ شرط یہ ہے دل میں محبت رسول لے کر سب کچھ کرے، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ محترم حضرات، اللہ کی بارگاہ میں ہی دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے تحت یہ محفل سے تمام نوجوان، تمام لوگوں نے مل کے سجایا، تمام نوجوانوں کی جو دلی تمنائیں پوری کرے۔ علماء کرام سلامت رہے، ان کی سلامتی ضروری ہے۔
آپ یہ جب تک سلامت رہیں گے آپ بھی حفاظت میں رہیں گے، آپ کا ایمان حفاظت میں رہے گا، اور آپ گناہ سے بچے رہیں گے۔ یہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، یہ جب تک آپ کو نہیں بتائیں گے آپ تو سمجھ نہیں پائیں گے۔ پڑھیں گے لیکن بتانے سے سمجھ میں بات زیادہ آتی ہے، ہو سکتا ہے پڑھ کے بھی نہ سمجھ میں آئے۔ محترم حضرات، سب کے لیے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اللہ حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔